اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء السلام علیکم، میں محمد جواد اقبال لیکچرر اردو آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم گزشتہ لیکچر میں علم بیان کی دو قسمیں تشبیہ اور استعارہ پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آج کے لیکچر میں علم بیان کی باقی دو قسمیں مجاز مرسل اور کنایہ کے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، مجاز مرسل کیا ہے؟ عمومی قاعدہ یہ ہے کہ لفظ کو اسی معنی کے لیے استعمال کیا جائے جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہو، لیکن ادیب اور شاعر بعض اوقات لفظ کو اس کے حقیقی معنی کی بجائے کسی اور معنی میں بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ اس کا مقصد کلام یا تحریر میں خوبصورتی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ لفظ کے اس استعمال کو مجاز کہتے ہیں۔ اصطلاح میں مجاز مرسل سے وہ لفظ مراد ہے جو اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور حقیقی و مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو۔ عزیز طلباء، استعارہ میں حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے، لیکن مجاز مرسل میں حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہیں پایا جاتا، بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جاتا ہے۔ مثلاً خاتون آٹا گوندھ رہی ہے، یہاں آٹا اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی آٹا سے مراد آٹا ہی ہے۔ اسی طرح اگر یہ کہا جائے کہ اس کے ہاتھ پر زخم ہے، اس میں زخم انگلی، انگوٹھے، ہتھیلی یا ہاتھ کی پشت پر ہوگا، لیکن انگلی، انگوٹھے یا ہتھیلی کی جگہ ہاتھ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ فاتحہ پڑھیے، اس سے مراد یہ ہے کہ پوری سورہ فاتحہ پڑھیے، نہ کہ صرف لفظ فاتحہ۔ اسی طرح اگر یہ کہا جائے کہ احمد چکی سے آٹا پسوا لایا ہے، یہاں آٹا گندم کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، جو اس کی ماضی کی حالت ہے، یعنی آٹا تو نہیں پسوایا گیا بلکہ گندم پسوائی گئی تھی اور آٹا بنا، لیکن آٹا پسوانے کا ذکر ہے۔ عزیز طلباء، مجاز مرسل کی کئی قسمیں ہیں۔ ان میں مشہور قسمیں یہ ہیں: جزو بول کر کل مراد لینا، کل بول کر جزو مراد لینا، سبب بول کر نتیجہ یا مسبب مراد لینا، مسبب بول کر سبب مراد لینا، ظرف بول کر مظروف مراد لینا، مظروف بول کر ظرف مراد لینا، صفت بول کر موصوف مراد لینا اور موصوف بول کر صفت مراد لینا۔ اس کے علاوہ بھی مجاز مرسل کی کئی قسمیں ہیں، لیکن ہم مجاز مرسل کی اہم 4 اقسام کے متعلق پڑھیں گے۔ جو پہلی قسم ہے، جزو بول کر کل مراد لینا۔ جو لفظ جزو کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے کل کے معنوں میں استعمال کرنا، جیسے اگر یہ کہا جائے کہ کل شریف پڑھیں تو اس سے مراد ان 4 سورتوں کی تلاوت ہے جن کے آغاز میں لفظ کل آتا ہے۔ سنگ پھینکے ہے میری قبر پہ گل کے بدلے، گالیاں دے ہے پس مرگ بھی کل کے بدلے۔ نمبر 2، کل بول کر جز مراد لینا۔ جو لفظ کل کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے جزو کے معنی میں استعمال کرنا، جیسے میں نے قلم بازار سے خریدا میں بازار سے نہیں بلکہ ایک دکان سے خریدا ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ کرسی ٹوٹ گئی ہے،
اگرچہ کرسی کا کوئی بازو یا ٹانگ ٹوٹی ہوگی تو یہ کل بول کر جزو مراد لیا جائے گا. اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے. نمبر 3، سبب بول کر مسبب مراد لینا. سبب بول کر نتیجہ مراد لینا سے مراد یہ ہے جیسے دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ کوئی نہ کوئی سبب کے باعث ہوتے ہیں. مثلا یہ جملہ بادل 1 گھنٹہ برسے تو چھت 4 گھنٹے برستی ہے. بادل سبب ہے بارش کا اور بارش نتیجہ ہے. یہاں بادل برسنے سے بارش کا برسنا مراد ہے. پانی تھا آگ، گرمی روز حساب تھی. ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی. نمبر 4، مسبب بول کر سبب مراد لینا. یہ جملہ اس کے کمرے میں علم ہر طرف بکھرا پڑا تھا. یہاں علم سے مراد کتابیں ہیں. علم نتیجہ ہے کتاب خوانی کا. یہاں علم بول کر علم کا سبب یعنی کتاب مراد لی گئی ہے. اس قدر کھایا تیری فرقت میں غم، دل ہمارا زندگی سے سیر ہے. عزیز طلباء، اب ہم علم بیاں کی آخری قسم کی طرف آتے ہیں جس کا نام کنایہ ہے. علم بیاں کی روح سے کنایہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی مبہم اور پوشیدہ ہوں اور ان کا سمجھنا کسی قرینے کا محتاج ہو. وہ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہوا ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہوں. یعنی بولنے والا ایک لفظ بول کر اس کے مجازی معنوں کی طرف اشارہ کر دے گا لیکن اس کے حقیقی معنی مراد لینا بھی غلط نہ ہوگا. مثلا بال سفید ہو گئے لیکن عادتیں نہ بدلیں. یہاں مجازی معنوں میں بال سفید ہونے سے مراد بڑھاپا ہے لیکن حقیقی معنوں میں بال سفید ہونا بھی درست ہے. بقول سجاد مرزا بیگ، کنایہ لغت میں پوشیدہ بات کرنے کو کہتے ہیں اور اصطلاح علم بیاں میں ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس کے لازمی معنی مراد ہوں اور اگر حقیقی معنی مراد لیے جائیں تو بھی جائز ہو. کنایہ کی اقسام. عزیز طلباء، کنایہ کی مشہور 6 اقسام ہیں. نمبر 1، کنایہ قریب. نمبر 2، کنایہ بعید. نمبر 3، تلویح. نمبر 4، رمز. نمبر 5، ایما. نمبر 6، تعریض. عزیز طلباء، اب ہم اجمالی طور پر ان 6 اقسام کے متعلق جانتے ہیں. نمبر 1، کنایہ قریب. موصوف کی کسی صفت کا یوں اظہار کیا جائے کہ اس مخصوص صفت کی طرف انسان کا دماغ فوراً منتقل ہو جائے اور زیادہ غور و فکر کرنا نہ پڑے. یہاں موصوف اور صفت کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو. مثلا ہے دوش محمد کا مکیں خانہ زین پر، اس ناز سے رکھتا ہی نہیں پاؤں زمیں پر. کنایہ بعید وہ کنایہ جو فوراً سمجھ میں نہ آئے بلکہ کچھ غور و فکر کرنا پڑے. بالعموم صفات بیاں کر دی جاتی ہیں لہٰذا اس چیز تک پہنچنا آسان ہوتا ہے جیسے عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. تلویح. تلویح کے لفظی معنی دور سے اشارہ کرنے کے ہیں. جس کنائے میں صفت سے موصوف تک پہنچنے میں متعدد واسطوں سے گزرنا پڑے تو اس کنائے کو تلویح کہتے ہیں. مگس کو باغ میں آنے نہ دیجیو، نہ حق خون پروانے کا ہوگا. مگس شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. رمز. رمز کے معنی بھی اشارہ کرنا کے ہیں. اگر کنائے میں واسطے تو زیادہ یہ ہوں لیکن ان میں
پوشیدگی ہو تو اسے رمز کہتے ہیں۔ کچھ کرو فکر اس دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ بہار کی آمد کنایا ہے، جنوں کی زیادتی سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں پر بہار کی وجہ سے جنوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایما کے لفظی معنی بھی اشارہ کرنا کے ہیں۔ یہ وہ اشارہ ہے جس میں نہ تو واسطے زیادہ ہوں اور نہ ان میں پوشیدگی ہو۔ مثلا سفید ریش سے مراد بوڑھا آدمی ہے، یہ کانیا قریب ہی کا دوسرا نام ہے۔ تاریز کنایا کی ایک ایسی قسم ہے جس میں اشاروں اور کنایوں میں کسی عیب کا ذکر اس طرح کیا جائے کہ موصوف کا ذکر نہ ہو، لیکن اس کی صفات کسی دوسرے شخص سے منسوب کر کے اس طرح بیان کی جائیں کہ دماغ مدعا تک پہنچ جائے۔ کنایہ تاریز میں ذکر کسی اور کا ہوتا ہے، عام طور پر طنز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بدنام بھی جھوٹے بھی ہمیں ہیں بے شک، ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہم نے مختصر طور پر علم بیان کی 2 قسموں کے متعلق جانا، جس میں آج ہم نے علم بیان کی تیسری قسم مجاز مرسل اور چوتھی قسم کنایہ کا اجمالی جائزہ لیا۔ علم بیان کی چونکہ 4 اقسام ہیں، جن میں تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ شامل ہے، ان چاروں اقسام میں ایک لفظ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور ہر قسم میں اس استعمال کی مختلف جہتیں ہیں اور اسی کو علم بیان کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں علم بیان کے حوالے سے مختلف مثالوں کے ذریعے علم بیان کی وضاحت کریں گے، جس میں تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل کی تشریح کے لیے مختلف امثال کے ذریعے توضیح کی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔